اللہ، قسط وار 2 جلدیں آ گئی ہیں، تیسری جلدیں 6 جلدوں میں 2 جلدیں 5 جلدوں میں ایڈیشن جاری ہے۔ تو یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے، دیکھیے ایک چیز، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب تو سب دیکھتے ہیں، لیکن وہ خواب نہیں بلکہ پیغام ہے، اس کا بھی تو یقین پیدا ہونا چاہیے۔ ارے بھئی آپ کو اس سے پہلے نبوت کا کوئی تجربہ نہیں ہے، یہ بات ذرا توجہ سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبوت کا اسی لیے ہرقل نے سوال کیا، کیا اس سے پہلے ان کے خاندان میں کوئی دعوے نبوت والا گزرا ہے؟ جواب ملا نہیں۔ کیوں؟ گزرا ہوتا تو تجربہ ہوتا، اس کے تجربے سے کچھ باتیں یہ بھی ارشاد فرماتے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ جیسے بعض لوگ بحکیموں کے خاندان میں آ گئے تو حکمت کا تجربہ ہے، ہاں، بزرگوں کے خاندان میں آ گئے بیعت کا تجربہ ہے، کوئی مفتیوں کے خاندان میں آ گئے فتوے کا تجربہ ہے، کوئی بڑھائیوں کے خاندان میں آ گئے بڑھائی کا تجربہ ہے۔ بھئی جو کسی بھی خاندان میں آتا ہے تو اس خاندان کا اسے کیا ہو جاتا ہے؟ تجربہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پوچھا گیا ابھی ولی کیا ان کے خاندان میں کوئی نبی تھے؟ کہا نہیں، نبی تو نہیں تھے۔ جب نبی نہیں تھے تو پھر ان کے دعوے نبوت سچ ہے۔ جب نبی نہیں تھے ان کے دعوے نبوت کیا ہیں؟ ان کے دعوے نبوت وراثتی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے بھائی؟ وراثتی، کیا بولنا اس کو؟ تو اب یہاں دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ ان کے خواب کی حقانیت کو سمجھانا چاہتا ہے، تو رات کو خواب دیکھتے ہیں، دن کو وہی ہوتا ہے۔ رات کو خواب میں دیکھنے کا آدمی کو مار رہا کوئی، صبح اٹھ کو دیکھے تو بالکل ویسی طرح مار رہا ہے۔ رات کو خواب دیکھے کہ آدمی آ کر قطر قطر گوشت کھا رہا، صبح کو دیکھے تو اسی طریقے سے گوشت کھا رہا ہے۔ رات کو دیکھے قافلہ سفر میں آ رہا ہے، سفر میں جا رہا ہے، پرچیسنگ کر رہا ہے، ٹینٹ لگا رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے رات کو خواب میں۔ دوسرے دن اٹھ کو دیکھے تو وہی اسی طرح لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پرچیسنگ کر رہے ہیں، مارکیٹ آباد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو اس طرح جس طرح رات کو دیکھتے ہی دن میں وہ اس کا کیا ہو جائے؟ نظارہ۔ تو یہ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ اس لیے ہو رہا تھا تاکہ اپنے خواب پر یقین پیدا ہو جائے، تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ نبیوں کا خواب وحی الہی ہے۔ نبیوں کا خواب وحی الہی۔ انی ارا فی الانام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی۔ اب دیکھیے نبی کے خاندان میں پلنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اسماعیل کو بغیر بولے کہ یہ بات معلوم ہو گئی کہ خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، چنانچہ کیا کہا؟ افعل۔ یہ ہے کیا آپ کے خاندان میں کوئی نبی گزرے ہیں؟ کہا نہیں۔ اگر گزرے ہوتے نبوت کے خاندان میں کچھ نہ کچھ علم نبوت پایا جاتا۔ اس کی مثال کیا؟ ارے اس کی مثال کیا؟ افعل ما تؤمر۔ حالانکہ تجربہ نہیں ہے کسے؟ اسماعیل علیہ السلام کو، لیکن نبوت کے خاندان میں پلے ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، رہے ہوئے ہیں، سہے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہوا نتیجہ؟ افعل ما تؤمر۔ خواب کو کیا؟ خواب دیکھیں، خواب پتہ چلا میرے والد نبی ہیں، نبی کا خواب وہی ہے۔ ارے سن رہے ہو نہیں؟ نبی کا خواب، اللہ سمجھے کیا؟ جدید و جدد، سمجھے نہیں سمجھے؟ دیکھو کیا فرما رہے ہیں۔
کان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، صبح صادق کی طرح بالکل واضح، جیسے رات کو دیکھا ہوا صبح نظر آ رہا ہے. ثم حبب الیہ الخلاء، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کے نزدیک تنہائی محبوب ہو گئی. کیا ترجمہ کرنا؟ تنہائی محبوب ہو گئی. اللہ تعالیٰ کسی کو فقہ دینا چاہتا ہے. حضرت اکابر لکھتے ہیں کیا اس حدیث کے تحت، اللہ جب کسی کو فقہ دینا چاہتا ہے، کیا دینا چاہتا ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جب اللہ کسی کو فقہ دینا چاہتا ہے اسے یکسو بنا دیتا ہے. یکسو ہی کو خلوت کہتے ہیں. کیا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یکسو بنا دیتا ہے. ہمیشہ بروکران سے کرنے رہتا انہیں. کیا تھا؟ بروکران یکسو انہوں ہوئے ان کے کریں گے انشاءاللہ یکسو ہو جانا. تم 1 سال پڑھے 2 سال پڑھے، تم یہاں پڑھے کیا؟ ہاں کیا میں ہم تمہارا دیکھے سینا دیکھنے کا سے کیا قطب مینار کیا جی میں آتا تھا درسگاہ میں رہتا تھا پڑھتا تھا چلے آتا تھا. دیکھے سینا کیا وہ جھنڈا کیا میں لکھنے کا سب کے واسطے جھنڈا کیا پوچھنے کی بات نہیں. تم یہاں پڑھے کیا؟ ہاں پڑھے. کتنے سال پڑھے؟ 3 سال پڑھا. 3 سال پڑھے کیا دیکھے سینا کو تو ایک دکھتی دوسرا کام نہیں. دیکھنے کے لیے چند چیزیں بنائے جاتے ہیں. تاج محل نہیں دیکھا نہ کو تعجب کی بات. تم نے دیکھا تعجب کی کوئی بات نہیں ہے بھائی. آگرہ کو تاج محل نہیں دیکھا تعجب کی بات ہے. آگرہ کو تم نے دیکھا کہ تاج محل کیا میں دیکھنا ہے سو تمہیں جسے دیکھنا ہے اسے دیکھے کیا بھی ہاں دیکھے بس ہوگا قصہ ختم. سب دکھنا ضروری. ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ بات سمجھو. سمجھتے نہیں بات کو بیٹھ جاتے ہو رات کو. عجیب معاملہ ہے آپ لوگوں کا. حبب الیہ وکان یخلو بغار حراء، غار حرا میں سرکار تنہا جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے. اللہ کرے کہ آپ کو بھی غار حرا کی دیدار نصیب ہو. گئے تو واجب سمجھ کو جاؤ. سرکار جس جگہ بار بار گئے ہم ایک بار بھی نہیں جا سکتے. سرکار جب گئے تب تو پہاڑ تھا، اب تو سیڑھیاں گڑیاں سب. ہائے 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 ہائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، وہاں جا کر کیا کرتے تھے؟ عبادت کیا کرتے تھے. کب؟ فرمایا لیالی کئی راتیں ذوات العدد، جو گنتیوں کے قابل ہیں. کئی راتیں. ایک رات 11 رات کے بعد آئے کیا؟ یعنی جو تعجب کے قابل گنتیاں. کتنے دن تھے آپ غار حرا میں؟ 8 دن کے بعد تھے کیا؟ ایک رکھتے سو وہ کون سا کمال ہو؟ ایک ہی رکھتے سو کمال کیا ہو؟ ایک رات تھے ایسا. تو امام بخاری اضافہ کیا فرمایا؟ ذواتی عدد، گنتیاں. ٹھیک انشاءاللہ. یہ کب تک؟ اپنے محترمہ کے پاس واپس لوٹنے تک. واپس لوٹتے پھر جانے کے لیے تیار ہو کر دوبارہ توشہ تیار کرتے. فَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، غار حراء میں جا کر عبادت کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہو کر توشہ لے کر چلے جایا کرتے تھے. تو گھر کو جمعرات کہتے نا تمہیں لوگ. ہاں جانا ضروری کیا وہ؟ ہاں جانا ضروری.
نہیں حضرت مہینہ ہو گیا تو جانا ضروری، روزانہ عشاء کے بعد جانا ضروری۔ بیگم کے لیے محرم ہونا ضروری۔ جاؤ، بیگم تو کیا جاتی؟ تو جاتے تھے آپ کے واسطے توشہ لانے کے لیے، کے واسطے بھائی توشہ لے آتے، پھر آپ بیٹھ جاتے، پھر آپ عبادت کو مشغول ہو جاتے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔